اور سی سی کے اجلاس کے بعد بلاول بھٹو زرداری اور رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کے جو فیصلے ہیں آپ کو سناؤں گا. آپ کے پاس ہمارا سی سی میٹنگ کا ایجنڈا پوائنٹس موجود ہے اور میں ایک ایک کر کے ہر ایجنڈا پوائنٹ سے جا کے آپ کو بریف کروں گا. تو دا فرسٹ ایجنڈا آئٹم جو ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے تھا پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کے حوالے سے تھا. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کا معاشی پالیسیز کے تنقید کرتے رہے اور سخت مخالف بھی رہے. اور جیسے ہی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز مکمل ہوئے تھے اور وہ نیا پلان انٹروڈیوس ہوا تھا، اس وقت سے ہم اس کا نہ صرف مزاحمت کر رہے تھے مگر اس کے خلاف ہم نے مہم بھی چلائے ہیں. اور جو سب سے لیٹسٹ جو اس میں اس ڈیل کے حوالے سے حکومت وقت نے جو رینیو کیا ہے، they renewed the IMF funding facility under EFF, first signed in 2019 but put on hold due to performance failures. تو یہ نیو فیسلٹی جس کی حوالے سے انہوں نے $500 million کا لون لیا ہے، ریلیز ہوا ہے، اس کا بھی ہم اتنا ہی زور سے اور شور سے اس کا مزاحمت کرتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہے یہ عوام دشمن ڈیل ہے. یہ پاکستان کے عوام کے معاشی مفاد کے خلاف ہے. اور خاص طور پہ پہلے بھی بہت برا تھا لیکن خاص طور پہ جو یہ نیا ٹرانچ لیا گیا ہے اس کا پورا برڈن جو ہے وہ پاکستان کے غریب عوام کے اوپر ہے، عام آدمی کے اوپر ہے. اور ہم اس کو سخت الفاظوں میں کنڈیم بھی کرتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ بھی کرتی ہے کہ پاکستان کو اس ڈیل سے نکلنا چاہیے. پاکستان کو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل سے we should separate ourselves. This is a bad deal. This is a wrong deal. It is not a deal in the interest of the people of Pakistan. It is not a deal in the interest of the financial interests of the people of Pakistan. It undermines Pakistan's economic sovereignty. It undermines the individual and economic capacity of the people of Pakistan. It consistently targets the poor. It targets the working people of Pakistan. اور آپ اتنا ہی بوجھ عام آدمی پہ ڈال رہے ہو. آپ اتنا ہی بوجھ مہنگائی کی صورت میں، بجلی کی بل کی صورت میں، گیس کی بل کی صورت میں عام آدمی پہ ڈال رہے ہو جتنے آپ اشرافیہ پہ، ہم سب پہ ڈال رہے ہو. اور یہ سب سے بڑا ناانصافی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ وہ غریب آدمی جو مزدوری کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، آپ ان کے کندھوں پہ اتنا بوجھ ڈالے جو وہ برداشت کر سکتے ہیں اور جس سے ہمارا معیشت چل سکتے ہیں. اور اس ڈیل میں جہاں آپ مسلسل چاہے ہمارا گیس پرائسز کو ڈبل کر رہے ہو یا بجلی کی فی یونٹ کا $5 کا اضافہ ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارا ناک آن افیکٹ ہوتا ہے. اس سے پورا پاکستان کی معیشت پہ ایک فرکشن اور ڈریگ پیدا ہوتا ہے جو ہمیں آگے معاشی ترقی کرنا نہیں دیتا. اور اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس قسم کا قدم کا مخالفت کیا ہے اور آج بھی کر رہا ہے. اور آپ نے جو بھی انفارمیشن آپ کے سامنے ہے اس ڈیل کے حوالے سے، پاکستان کا اور آئی ایم ایف کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ ڈیٹیلز نہ پاکستان کے پارلیمان میں پاکستان کے عوام کے نمائندے کے سامنے رکھے گئے ہیں، نہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے گئے ہیں. اور جو بھی انفارمیشن میرے پاس ہے، جو بھی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، ہم نے اپنے پارلیمان کے تھرو اپنے حکومت سے نہیں لیا ہے. یہ انفارمیشن آئی ایم ایف کے اپنے ڈاکیومنٹ سے ہمیں حاصل ہوا ہے. اور اس کا ہم سخت مزاحمت کرتے ہیں کہ اگر آپ پہلے سے فیصلے کرتے ہو، پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا ریٹ سیٹ کرنا ہے، کیا فائنینشیل پوزیشنز لینے ہیں، تو بجٹ سیشن بلانا اور منی بل پاس کرنا کا فائدہ
پارلیمان میں بجٹ کا پروسیس پارلیمان کا ہی کام ہے، لیکن اگر آپ نے یہ سارے کام صرف اور صرف بند کمرہ میں بیٹھ کر IMF کے ساتھ کرنا ہے تو پاکستان کا بجٹ بھی وہاں سے ہی پاس کر لے. اس کا جتنا بھی سخت مزاحمت ہو سکتا ہے وہ کم ہے. آپ نے دیکھا کہ جو یہ کوشش ہو رہا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کا، ریاستی بینک کا، پاکستان کے عوام کا بینک کو ایک آرڈیننس کے تحت اس کا اوورسائٹ چھیننا چاہتے ہیں. ایک آرڈیننس کے تحت وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان کے آئین سے بالاتر کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے پارلیمان کو جواب دہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کا پارلیمان کو بھی جواب نہیں دے گا اس آرڈیننس کے تحت، اور پاکستان کی عدالت کو جواب نہیں دے گا اس آرڈیننس کے تحت. اگر جواب دے گا تو صرف اور صرف IMF کو جواب دے گا. یہ پاکستان کی معاشی خود مختاری کو، پاکستان کی اکنامک سوورینٹی پہ تاریخی حملہ ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ آرڈیننس آج تک پاکستان کے عوام کے سامنے اور پاکستان کے پارلیمان کے سامنے نہیں لایا گیا ہے. آج بھی آپ کو نہیں پتا کہ جو قانون آرڈیننس کے تحت اس وقت ملک میں چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں لایا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ صرف پارلیمان میں چیلنج کریں، ضرور جب یہ لے ہوگا آرڈیننس نیشنل اسمبلی میں ہو یا سینٹ میں ہو ہم مخالفت کریں گے. لیکن جیسے ہی میرے سامنے وہ ٹیکسٹ آتا ہے، جیسے ہی میں اپنے ہاتھ میں وہ کاپی لے سکتا ہے، میں اس کو ضرور پاکستان کی عدالت میں بھی چیلنج کروں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے آرڈیننس نکالا جاتا ہے جو پاکستان کا اپنا ادارہ کو، ریاست کا اسٹیٹ بینک کو، اسٹیٹ بینک پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو، وہ پاکستان کا پارلیمان سے بھی جواب دہ نہیں ہوگا، وہ پاکستان کا عدالت کو بھی جواب دہ نہیں ہوگا. ہم اس حملہ کو برداشت نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ہی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے جو فیصلہ لیے جاتے ہیں پاکستان کی حکومتی اداروں کی طرف سے، ریاستی اداروں کی طرف سے بھی، وہ پاکستان کے عوام کے معاشی مفاد کے مخالف ہوتے ہیں، وہ ان کے مفاد کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا عام آدمی مہنگائی میں ڈوب رہا ہے، تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہا ہے. اس لیے یہ جو PTIMF کے درمیان معاہدہ کیا گیا ہے وہ پاکستان کے مفاد کا نہیں، پاکستان کے عوام کا مفاد کا نہیں، وہ PTIMF کا مفاد میں ہے. اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس کا پوری طرح سے اور کمپلیٹلی ریجیکٹ بھی کرتی ہے. اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں بھی PTIMF کے اس ڈیل کے خلاف مہم چلائیں گے. ایجنڈا آئٹم نمبر 2، ہمارا جو ایجنڈا آئٹم نمبر 2 تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے، وہ پاکستان کا حکومت وقت کا جو کانٹراڈکٹری اور کنفیوزنگ پوزیشن ہے ویزاوی کشمیر. ہم پہلے دن سے اس حکومت کی کنفیوزنگ اور کانٹراڈکٹری پالیسی کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کے عوام کا جو رشتہ ہے وہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک ہم نے کشمیر کے عوام کے کوز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے اور نہ ہی آج کریں گے. ہم نے ہمیشہ کشمیر کے عوام کی آواز بن کر ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو بھارت اور مودی سرکار نہ صرف آج سے لیکن جب سے مودی وزیر اعظم بنا ہے اور اس سے پہلے جو حملے ہوتے آ رہے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے آواز بن کے سامنے آتے ہیں. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اور جس کنڈیشنز میں ہمارا کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو ظلم کیا جا رہا ہے، جتنا بھی مذمت اس کا ہو سکتا ہے وہ کم ہے. اور جہاں تک ریاست پاکستان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے
جہاں تک حکومت وقت کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے، جہاں تک حکومت وقت کا فارن پالیسی کا اور کشمیر کا کنفیوزنگ اور کانٹراڈکٹری پوزیشنز رہا ہے، وہ ہم نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ میں کسی بھی چیز کے لیے آپ کا ریاست کا حکومت کا کنفیوزنگ اور کانٹراڈکٹری پالیسی نہیں ہو سکتا ہے. اور جب کشمیر پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے، جب ہمارا کشمیر کے بہن بھائی ایک تاریخی ظلم اور تاریخی حملے برداشت کر رہے ہیں، تو پاکستان پہ فرض تھا، پاکستان کی قیادت پہ فرض تھا، پاکستان کی حکومت پہ فرض تھا کہ جو وہ کشمیری آج نہیں بول سکتے تھے، ہم نے بولنا تھا، ہم نے کرنا تھا جو وہ نہیں کر سکتے تھے. اور افسوس کے ساتھ حکومت وقت جو ہے وہ کبھی بھی اس پوائنٹ پہ پورا نہیں اترا. آپ شروع کریں وہ کہ پہلے دن سے، کہ جب آپ سب کو پتا تھا، پورے ملک کو پتا تھا، پوری دنیا کو پتا تھا کہ بی جے پی کی منشور میں آکوپائڈ کشمیر کی اینیکسیشن کا پوائنٹ شامل تھا، ان کا منشور میں شامل تھا. جب منشور میں شامل تھا تو الیکشن کیمپین کے دوران وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے کہ مودی اگر الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں. اس کا یہ تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ ایک ایسا بھی وزیر اعظم تھا جو اتنا ناکام اور نااہل تھا کشمیر کوز کے حوالے سے. الیکشن کے بعد جب انڈین آکوپائڈ کشمیر پہ اگست 5 پہ تاریخی حملہ ہوا، ایک قسم کا اینیکسیشن ہوا، آئینی سٹیٹس تبدیل کیا گیا، میجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی سازش کی گئی، تو پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ وزیر اعظم پاکستان کا جواب کیا تھا کہ میں کیا کروں؟ یہ بھی تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ اگست 5 کا وزیر اعظم پاکستان کا ریاکشن کیا تھا، میں کیا کروں. اور پہلے وہی مودی جس کے لیے خان صاحب کیمپین کر رہا تھا کہ وزیر اعظم بنے، اچانک وزیر اعظم بننے کے بعد خان صاحب کو یاد آیا، خیال آیا کہ مودی فیشسٹ ہے، مودی تو ہم نازیز کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور یہ تو تاریخ میں سب سے برے ہیں. اور جب تک انہوں نے کہا، انہوں نے فیصلہ کیا، پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کا پالیسی موقف یہ تھا کہ جب تک اگست 5 کا پوزیشن ریورس نہیں ہوتا ہم بھارت سے بات نہیں کریں گے. تو کنفیوزڈ اور کانٹراڈکٹری کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے جب آپ کا سٹیٹڈ پوزیشن ہو کہ آپ جب تک اگست 5 کا پوزیشن ریورس نہیں ہوگا ہم بات نہیں کرے گا، اور اچانک اب وزیر اعظم سمیت پورا حکومت بات کی بات کر رہے ہیں، بھارت سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، بھارت سے بات بھی نہیں، بھارت سے ٹریڈ کرنے کی بات کر رہا ہے. اتنا کنفیوزڈ اور کانٹراڈکٹری حکومت ہے کہ وزیر اعظم ایز منسٹر فار کامرس کہتا ہے کہ ہم بھارت سے ٹریڈ کریں گے، پھر اسی ہفتہ میں، اسی ویک میں وزیر اعظم کے حیثیت میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے. یہ کانٹراڈکشن اور کنفیوژن جو فارن پالیسی میں ہے، نہ کشمیر پہ نہ کسی ایشو پہ کوئی ریاست افورڈ کر سکتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں اپنا نیند میں بھی کشمیر پہ غلطی نہیں کر سکتا ہوں، اور خان تو غلطی کے علاوہ کر نہیں سکتا، وہ کشمیر پر غلطی اور غلطی کرتا رہتا ہے. اور اب بھی ہم کنفیوزڈ ہیں، اب بھی کانٹراڈکشن ہے. آج بھی پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے کہ آپ کا پالیسی کیا ہے. پارلیمان کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں یا نہیں بات کر رہے ہیں، ہم ٹریڈ کر رہے ہیں یا نہیں ٹریڈ کر رہے ہیں. وہ ادارہ جس نے فیصلہ کرنا ہے، وہ عوام کا نمائندے جنہوں نے یہ فیصلہ لینا ہے، وہ تو بے خبر رہتے ہیں. چاہے فورن افیئرز کی کمیٹی ہو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں،
चाहे पार्लियामान के पार्लियामानी नुमाइंदे हो, क्या पार्टीज हो, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता। यहां तक कि यह बात भी तारीख में याद रखा जाएगा कि अगस्त 5 जैसे हमले के बाद खान साहब उस वक्त भी उनकी अना की वजह से, जाती मसले की वजह से, अपनी सियासत की वजह से पाकिस्तान की सियासी क़यादत के साथ बैठने को तैयार नहीं था कि कश्मीर पे हमें एक पेज पे होना चाहिए, कश्मीर के अवाम के लिए हमें एक पेज पे होने चाहिए, भारत को जवाब देने के लिए हमें एक पेज पे होने चाहिए। तो बहैसियत वज़ीर आज़म में अपोजिशन के साथ और पार्लियामान के नुमाइंदों के साथ बात करने को तैयार। इस किस्म का कदम भी नहीं लिया गया है वज़ीर आज़म साहब के हवाले से। कभी वो कहता है कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा, तो कभी वो कुलभूषण यादव का वकील बनने में चक्कर में है। पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ कश्मीर कैन नॉट अफोर्ड contradiction and confusion in its foreign policy. Pakistan and the people of Kashmir cannot afford an incompetent prime minister that cannot guard his own country's interests, that cannot guard the interests of the people of Kashmir, and cannot respond to the blatant physical aggression, propaganda की सूरत में aggression जो भारत की तरफ से मुसलसल पाकिस्तान के बारे में किया जाता है। और हम समझते हैं कि जब पाकिस्तान के पार्लियामान ये फैसले लेते हैं, जब पाकिस्तान के अवाम को ऑन बोर्ड लिया जाता है, जब एक लीडर लीड करता है, कंसेंसस बनाता है, तो पाकिस्तान के अवाम भारत से भी मुकाबला कर सकते हैं, दुनिया से भी हम मुकाबला कर सकते हैं, पूरा मुल्क कश्मीर के वकील और कश्मीर के सफीर बन सकते हैं। मगर मसला ये है कि एक कठपुतली ना अहल वजीर आजम ने जितना नुकसान पाकिस्तान की मईशत को पहुंचाया है, पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ। और जितना नुकसान पाकिस्तान के ये ना अहल ना लायक सिलेक्टेड वजीर आजम ने कश्मीर कॉज को पहुंचाया है, वो पाकिस्तान की तारीख में इतना नुकसान कश्मीर कॉज को नहीं हुआ है। और उसको दुरुस्त करने के लिए, सही सिमत पे जाने के लिए वो एक ही हल है, एक ही रास्ता है कि इस इमरान को हमें बिगाना पड़ेगा। जब तक ये वजीर आजम रहेगा, जब तक ये कठपुतली इक़्तिदार संभालेगा, तब तक नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान, चाहे हमारा मुआशी पॉलिसी हो, चाहे हमारा कश्मीर का पॉलिसी हो, उसको होता रहेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कश्मीर एक्शन कमेटी इन इश्यूज़ को हर फोरम पे, हर सतह पे, अपना हैसियत में, अपना ताकत में, अपना कोशिशों से एक सियासी जमात और कश्मीर के साथ तारीखी वास्ता रखने वाले जमात की हैसियत से इन इश्यूज़ का मुसलसल रेस करते रहेंगे और मुकाबला करते रहेंगे। और मुतालबा हम सब करते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के फैसले पाकिस्तान के अवाम लेंगे और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के फैसले पाकिस्तान के पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिए बगैर नहीं बनाया जा सकते हैं। तीसरी जो हमारा पाकिस्तान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की एजेंडा आइटम था, वो हमारा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और सेंसस के इशू के हवाले से, मर्दमशुमारी के इशू के हवाले से, आई होप कि मेरा प्रोनाउंसिएशन सही था, के हवाले से है। और जहां तक आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं 2017 से इस सेंसस के जो तरीक़ेकार है और ये जो फ्लॉड और कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्रोमाइज सेंसस है, इसका मुखालफत करते आ रहे हैं। हमने जब 2017 में मुल्क भर से फाटा से लेके कराची और क्वेटा तक इस सेंसस के बारे में एतराज़ात आए थे, हमने ये नहीं चाहा कि इलेक्शंस डिले हो और जो एक तारीखी जमहूरी तरक्की हो रहा था
کہ 5 سال کے بعد ایک اور 5 سال کے بعد الیکشنز ہو رہے تھے کہ اس میں کوئی نقصان ہو, تو there was a temporary conditional acceptance of these census results. Conditionally, condition کیا تھا؟ کنڈیشن یہ تھا کہ 5% ویریفائی کیا جائے گا, چیک کیا جائے گا, اس لیے کہ آپ کے کنسرنز تھے کہ سینسس نے صحیح رپورٹنگ نہیں ہوا تھا. جو پروونشل سطح پہ ایک یو این ایجنسی اور صوبائی حکومتوں نے مختلف صوبوں میں اپنی گنتی کی, اور جو حکومتی سینسس ہے ان ریزلٹس میں فرق تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے صاف و شفاف الیکشنز کرنے ضروری ہے, اس لیے جب صاف و شفاف الیکشنز ہوتے ہیں تو عوام کے نمائندے الیکٹورلی عوام کے فیصلے کرتے ہیں, تو ویسے ہی صاف اور شفاف سینسس کروانا اتنا ہی ضروری ہے پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے. اس سینسس کے مطابق عوام کا جو ڈیلیمینیشنز ہیں, جو آپ کے عوام الیکٹورل نمائندگی ہے, وہ اس سینسس کی گنتی کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے. جو ریسورسز, جو وسائل کا حق ہر صوبوں کا ہے, that is based on the results of the census. تو جو لوگ دوسرے طریقے سے ہمارے صوبے کا حق مارنا چاہتے ہیں, الیکٹورلی ہمیں انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں, وہ متنازع اور غلط سینسس استعمال کر کے یہ گول حاصل کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ 2017 کا سینسس پاکستان سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے تب بھی ریجیکٹ کیا, اور اگر 5% کا جو ہمارا کنڈیشن تھا, ناٹ صرف ایک جماعت کا لیکن ساروں جماعتوں نے, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, سارے کے سارے جماعتوں نے مل کے سائن کر کے مانا تھا کہ اگر ہم نے اس سینسس کو قبول کرنا ہے تو 5% ریکاؤنٹ ضروری ہے. وہ ریکاؤنٹ نہیں ہوا ہے, اور جو سینسس کے فگرز ہے وہ ڈیجور سینسس فگرز ہے, یہ ڈیفیکٹو سینسس فگرز نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اٹ ڈزنٹ کاؤنٹ دا پیپل living in a certain area, a certain province at any given time, irrespective of domicile. It doesn't count the people who are actually living there, consuming resources. It counts the de jure number, not the de facto number. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈی فیکٹو گنتی ہونا چاہیے, صاف و شفاف گنتی ہونا چاہیے, اور جیسے ہی ہم صاف و شفاف الیکشنز کے مطالبہ کرتے ہیں ویسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی صاف و شفاف سینسس کا مطالبہ کر رہی ہے, صاف و شفاف مردم شماری کی مطالبہ کر رہی ہے. ہم سی سی آئی کے فورم سے وزیر اعلیٰ سندھ سارے صوبہ کا نمائندگی کرتے ہوئے, اس لیے سارے صوبے نے اوریجنلی اعتراض کیا, ایک دم سے وہ اعتراض غائب ہے. ہم ان اعتراضات کا ذکر کرتے ہوئے سی سی آئی کے فورم پہ بھی نہ صرف آبجیکٹ کر رہے ہیں مگر مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ اب جب کنسنسس پیدا نہیں ہوتا ہے سی سی آئی کے فورم پہ تو اس ایشو کو جوائنٹ سیشن آف پارلیمان میں لایا جائے. جوائنٹ سیشن آف پارلیمان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا کوشش ہوگی کہ ہم فری اینڈ فیئر سینسس پہ, صاف و شفاف مردم شماری کی جدوجہد پہ وہاں بھی عوام کو آگاہ کریں گے, ان کا مقابلہ کریں گے, اور ہر جگہ جا کے عوام کو آگاہ کریں گے کہ صاف و شفاف الیکشنز تو ضروری ہے لیکن صاف و شفاف مردم شماری کیوں عوام کو ان کا حق دلوانے کے لیے بہت ضروری ہے. کہ اب ہم نے ایجنڈا آئٹم نمبر 3 کور کر لیا, تو جہاں تک ہم نے ایجنڈا آئٹم نمبر 3 اب سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سارا ملک جو ہے وہ پی ٹی آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہے اور جو معاشی صورتحال ہے اس پہ زیادہ سننا چاہتے ہیں.
मैं अपना पूरा CEC कमेटी का हर एजेंडा पॉइंट का ब्रीफिंग आपको दूंगा और आप ज़रूर हर पॉइंट को क्लोजली के साथ सुनें. Agenda item number 4, resignations from the assemblies as recommended by the Pakistan Democratic Movement. The Pakistan People's Party Central Executive Committee maintains its position that the resignations from the national and provincial assemblies of Pakistan should be an atom bomb, आखिरी हथियार होना चाहिए. कल हमारा मौक़िफ़ ये था, आज हमारा मौक़िफ़ ये है और आने वाले कल भी ये हमारा मौक़िफ़ रहेगा. हम समझते हैं कि ये मौक़िफ़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख़ी मौक़िफ़ भी रहा है कि ये मौक़िफ़ सही साबित हुआ. That the Pakistan People's Party's position that we must not abandon Parliament, that we must not abandon the electoral battleground, that we must not abandon the Senate battleground, has been vindicated. सिर्फ और सिर्फ बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत को एक्सपोज कर लिया, दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान की अवाम ऑपोजिशन के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है. अगर हम दूसरे जमातों के कहने पे चलते और यही बाई इलेक्शन सेनेट से पहले बॉयकॉट करते और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये सारे सीट्स मुफ्त में लेते, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, ऑपोजिशन की सियासत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के लिए एक अच्छा स्टेप नहीं होता. आपका स्टांस सही साबित हुआ जब हमने सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेके हुकूमत का ना सिर्फ मुकाबला किया, हुकूमत को फ्री राइड नहीं दी, पीटीआई हुकूमत को ओपन फील्ड नहीं दिया कि वो 2/3 मेजॉरिटी ले ले सेनेट ऑफ पाकिस्तान में. उल्टा हमने नेशनल असेंबली में हुकूमत वक्त को शिकस्त दिलवा के एक तारीखी कामयाबी अपोजिशन जमातों को के लिए हासिल किया था कि हुकूमत के पिच पे वज़ीर आज़म के कॉन्स्टिट्यूएंसी से नेशनल असेंबली फ्लोर से हरवाया गया. Our concern that abandoning Parliament, particularly when both Punjab and the federal government majorities are so slim, and our concern of the dangers of such a move to the 18th Amendment in 1973 Constitution, to the NFC award, have never been addressed and have still not been addressed. We will not undermine these gains that the Pakistan People's Party has achieved after giving tremendous sacrifice at the whims of any other one political party. When the PMLN was in power, we protected the Parliament. We protected the Parliament then, and we will protect the Parliament today. Those who wish to resign should do so. जिन्होंने इस्तीफा देना है, पार्लियामान से दे दो. But no one should try and impose their will or their dictation on any other political party. And the Pakistan People's Party will continue in our consistent, firm opposition to the selected government that has been ongoing since day one and has not broken for a single day. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected
the so-called show cause notice. The Pakistan People's Party has directed. The Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct, and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है और इत्तेहाद की सियासत भी इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है. The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. The Pakistan People's Party stands by the Awami National Party in this regard and will not abandon them under any circumstances. For opposition politics to succeed, we must have working relationships within opposition political parties. And there is no concept of show cause notices in democratic movements. The individual office bearers responsible for this act may not be aware, as they have never played a part in any democratic movement in the past. But I would like to remind you that we have seen the movement for the restoration of democracy. There were many differences. This alliance broke and reformed and broke and reformed and बहुत से एतराज़ात थे. कभी कोई show cause notice नहीं हुआ. ना ARD में, ना APDM में, ना किसी एक एग्जाम्पल पाकिस्तान की तहरीकों में ऐसे कोई एग्जाम्पल मौजूद है. कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया जब किसी को बाय सर्कुलेशन बाहर जाने की इजाज़त दी गई. किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब सिंध में PTI और GDA के साथ मुकमका किया गया. किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पंजाब में PTI और बुज़दार सरकार के साथ मुकमका 3 साल से चल रहा है. किसी ने कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो रहा था. किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एक्शन प्लान के खिलाफ वर्जी होते हुए किसी ने ना स्टूडेंट से राब्ता किया, ना लॉयर से राब्ता किया, ना फार्मर्स और लेबरर्स से राब्ता किया. इस पे कोई शो कॉज नहीं लिया गया. जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एक्शन प्लान में लिखा गया है कि हम जमहूरी और पार्लिमानी टूल्स इस्तेमाल करेंगे, हम नो कॉन्फिडेंस का हथियार पंजाब और वफाक में इस्तेमाल करेंगे, तो जब ये जमहूरी टूल्स इस्तेमाल नहीं किए गए तो तब कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया. जब पंजाब में मुफ्त में 5 सेनेट के सीट तोहफा के सूरत में बिला मुकाबला PTI के हवाले किए गए तो किसी ने कोई शो कॉज नोटिस नहीं भेजा. जब खैबर पख्तूनख्वा में किसी एक जमात ने PDM के सरबराही इजलास के फैसले के बरक्स अपना ही एक्स्ट्रा जनरल कैंडिडेट लॉन्च किया तो तब कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया है. उस शो कॉज नोटिस का कोई तुक नहीं बनता, कोई रवायत नहीं है, कोई जायज हथियार नहीं. किसी ने शो कॉज नहीं भेजा जब हमारे खिलाफ धांधली तो हुआ गिलगित बल्तिस्तान में. लेकिन क्या आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑपोजिशन का जमात था.
اور امجد ایڈوکیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا نامزد لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، مگر وہاں بھی ہمارا یہ حق چھیننے کی کوشش کی گئی. گلگت بلتستان میں بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کا فیصلے کرتے ہوئے ایک مائنورٹی جماعت میں، نون لیگ مائنورٹی جماعت ہوتے ہوئے نے یہ کوشش تب بھی کی کہ مائنورٹی میں ہوتے ہوئے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد حزب اختلاف کا حق چھیننے کا. تب بھی کوئی شو کوز نوٹس نہیں دیا گیا. تو ہم یہ جو اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کا سیاست ہے جو شروع کیا گیا ہے، جو ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے، ہم اس اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کی سیاست کا مزاحمت کرتے ہیں. اینڈ the People's Party will continue in its opposition. The People's Party will continue in its opposition to the federal government, to the provincial government, to the selectors and the selected, to the PT-IMF deal, to the economic policies of this government. We will continue with our own campaign against the PT-IMF کا پیکج، جس کے خلاف ہم رمضان میں بھی آواز اٹھائیں گے. مگر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اپوزیشن کا سیاست ہے یا جو بھی سیاست ہے وہ عزت اور برابری کے سلوک کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہ صرف اتحادیوں کے درمیان میں بھی لیکن جماعتوں کے اندر میں بھی. اور اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. ہم ANP کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی فیصلے لیں گے صلاح مشورہ کے ساتھ لیا جائیں گے. اور ہم سیاسی جماعت ہے، اپوزیشن کی جماعت ہیں، ہر ایک سیاسی جماعت کا رسپیکٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ سیاسی جماعتوں جو اپوزیشن میں ہیں. ہمارے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں ہر کسی کے لیے جو اس حکومت کے خلاف اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں، جو اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کو ان کا معاشی دہشت گردی کو سے بچانا چاہتے ہیں. ہم ہر ایک اس سیاسی جماعت کے لیے اس جو اپوزیشن کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. مگر ہم عزت اور برابری کے ساتھ سیاست کرنا جانتے ہیں، سیاست کرتے رہیں گے. اور ہم حکومت کو ایک دن کے لیے بھی سونے نہیں دیں. ہم نے نہ پہلے ان کو آرام سے بیٹھنے دیا، نہ آگے جا کے ہم ان کو آرام سے بیٹھنا دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی ضروری ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ ہو، کہ ہم اپوزیشن جماعتوں پارلیمان کے اندر اور باہر مل کے حکومت کا مخالفت کرے. اور ہمیں ہر صورت میں جو حکومت کی مخالفت ہے، جو حکومت کی نالاحقی اور نااہلی ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی اتنا تکلیف میں ہے، ہر صورت میں وہ ہمارا پرائمری جو ہے ایبجیکٹو ہونا پڑے گا، وہ ہمارا پرائمری ٹارگٹ ہونا پڑے گا کہ ہم پاکستان کے عوام کو ان حالات میں کیسے نجات دلا سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی فیصلہ تھا، جس کا بھی سازش تھا کہ آخری موقع پہ لانگ مارچ اور ریزگنیشنز کو نفی کرنے کا، اس سے اپوزیشن کی موومنٹ کو، لانگ مارچ کو اور حکومت کے خلاف مہم کو کافی نقصان پہنچایا گیا ہے. لیکن ہم اپنے جد و جہد میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور ہم لگے رہیں گے کہ اس PTI سرکار کے خلاف، اور خاص طور پہ جو ان کا PT-IMF کے معاشی پالیسیز ہے، ان کے مخالفت کرتے ہوئے، ان کا اپوزیشن کرتے ہوئے ہم اپنا سٹینڈ اور موقف اور سخت کے سخت اپوزیشن کرنا جانتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. Other items with permission on the chair کے نیچے کافی ایشوز اٹھائے گئے تھے. میں بہت کوئکلی اور بریفلی آپ کو ان کے بارے میں بھی سنانا چاہوں گا.
So the other items, with permission of the chair, that were raised in the Pakistan People's Party Central Executive Committee. One, the Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected a bill to silence freedom of speech in the name of respect for the armed forces. Respect is earned, not imposed by force or legislation. There are already laws on the subject. There are already laws on the subject on the books in the law. اور ہم اس لو کا مقابلہ کریں گے, اس کا ہم اپوزیشن کریں گے اور ہم اپوزیشن کرتے رہیں گے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس لو کو پاس ہونا چاہیے. The Pakistan People's Party Central Executive Committee gave concern over the threats to writers, intellectuals, members of civil society and women for exercising their right to freedom of expression, freedom of association, and freedom to protest. We condemn such threats of violence by individuals and groups, and we call on the federal government and federal agencies to work with the provincial government to tackle any and all such threats under the umbrella of the National Action Plan and the anti-hate speech and violence policies of the federal and provincial governments. 3, the Pakistan People's Party Central Executive Committee has expressed grave concern over the installation of spy cameras on the floor of the Senate and the mysterious shutting of the Secretariat and the mysterious coming and goings in the nights before the election. The spy cameras are not only an an affront to the electoral process, but gravely undermine parliamentary sanctity and the sanctity of Parliament and the sanctity of the Senate of Pakistan, and the Pakistan People's Party will continue to fight for this cause, because we feel it is an affront to the dignity of the Senate of Pakistan. It is a historic affront to the dignity of the Senate of Pakistan that spy cameras were installed on the floor of the Senate, and we will not rest till we get to the bottom of this issue. The Pakistan People's Party, point 4. The Pakistan People's Party is also deeply concerned over the recent ordinances aimed at sacking the sitting chairman HEC and bringing the HEC under executive control. We condemn the neglect of the Higher Education Department, and we demand withdrawal of the ordinance, and neglecting the Higher Education Commission and its role is undermining the fundamental rights of the states and the fundamental right of every citizen to free and fair and open education opportunities. And آپ نے دیکھا کس طریقے سے کہ شروع دن سے ہمیشہ مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں on the Higher Education Commission of Pakistan, on the education process of Pakistan. ان کا بجٹ بار بار کاٹتے رہے, اور اب جب انہوں نے یہ آرڈیننسز نکالے ہیں, پرسن اسپیسیفک آرڈیننسز نکالے ہیں تاکہ وہ من پسند لوگ کو اس پہ ادارے پہ لگا سکتے ہیں, تو اس کا کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں. اور آخری جو پوائنٹ پہ جس پہ ہم نے غور دیا, وہ جو پاکستان کا کووڈ کے مقابلے کرنے کے لیے قدم ہے, مووز ہے, اسٹیپس ہے, خاص طور پہ جو ہمارا فیلئر ہے ٹو کنڈکٹ اے کمپریہنسو ویکسینیشن ڈرائیو across the country, provide free vaccinations to every citizen of Pakistan. We've completely and utterly failed even in procuring vaccines for the people of Pakistan, and this is the only way forward in this pandemic, and therefore we urge, the Central Executive Committee demands the federal government and all governments to take the necessary action to ensure that we can inoculate and vaccinate the people of Pakistan at the times of this pandemic. میں نے میرا خیال میں سارے کے سارے ٹاپکس کور کیے ہیں, اور آپ کے سوال کا آرام سے میں کوشش کروں گی کہ پیچھے سے جو ہے پہلے ان سے لے لوں, دو چالیوں آپ بات کر لیں پہلے, اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں. بڑی مہربانی, تھینک یو میڈم. دو پاکستان پارٹی ہمیشہ جمہوری چلیے, بعد میں چلیے, مگر ایک وکاس اس پارٹی میں کہتے ہیں کہ جب اقتدار قریب آتا ہے تو اس پارٹی ہماری میں اجتماعات کو چھوڑ کے گئی تھی, ساتھ چھوڑ دیا تھا اور اکیلا گورنمنٹ بنائی تھی. اس وقت اگر اتنی زبردست موومنٹ ہوئی پی ڈی ایم کی, عام مورچے میں پاکستان پارٹی کو چیزوں پہ الگ ہو رہی ہے, تو آپ کیا سمجھیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ایک تو ہمیشہ ماضی میں, آج بھی اور آگے جا کے بھی پاکستان کی جمہوری جدوجہد اصولوں کے مطابق
منشور کے مطابق, نظریہ کے مطابق لڑتی آ رہی ہے, لڑ رہی ہے اور آگے جا کے بھی لڑے گی. ہم نے کبھی کسی کے خلاف کوئی ذاتی مخالفت میں کوئی لڑائی نہیں لڑا. ہم نے اپنے اصولوں کے مطابق, نظریہ کے مطابق جمہوری جد و جہد لڑتی رہی, اور اسی جمہوری جد و جہد کی لڑنے کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو ایوبی آمریت سے اور یحییٰ خان کی آمریت سے نجات ملا, ضیاء الحق کے آمریت سے نجات ملا, مشرف کا آمریت سے نجات ملا, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی سلیکٹڈ آمریت سے بھی نجات ملے گی. آپ پوچھیں بھائی, نہیں آپ سنجے آپ کے پیچھے جو ہیں آپ پوچھیں. جی جی اچھا وکیل داڑھی اگا لی تم نے. داڑھی کے لیے آپ کا ماسک ہے, منہ کے لیے نہیں. آج کی آپ کی ماشاءاللہ اتنی کھلم کھلا پریس کانفرنس کے بعد پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہ سکے گا, اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کہ شہید بی بی نے جس شخص کے لیے خط میں اپنے جان کو لا خطرات کے حوالے سے لکھا تھا, پرویز الہی کا نام اوپر نے لکھا تھا, آپ اس کو تو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے پنجاب کا تیار ہیں, اور جو ملزمان کا وکیل تھا اعظم تار اس کو وہ آپ کو قبول نہیں تھا, وجہ کیا؟ آپ کا سوال آپ ایک چنیں, کون سا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو. اوکے, سو جہاں تک شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خط تھے وہ تو لکھے گئے تھے جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خطرہ تھا. جہاں جہاں سے ہمیں شک تھا, جہاں جہاں سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اس وقت شک تھا, وہ آن دا ریکارڈ ہے اور سامنے لے کر آئے تھے, اور عوام کے سامنے اور ملک کے سامنے وہ ڈالے تھے, اور وہ خطرہ کا اور اس تھریٹ کا, اس کانٹیکس کا اگزامپل تھا. جہاں تک آپ ڈیپٹی وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی کنوکٹڈ شخص کو ڈیپٹی وزیر اعظم نہیں بنائے تھے. جیسے آپ کو پتہ ہے, نہ قانون میں نہ آئین میں ڈیپٹی وزیر اعظم ایک عہدہ ہے نہیں. ہم نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا, نام دلوایا, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جمہوری پارلیمان نے نہ صرف اپنا مدت پوری کی مگر وہ آئین کا بحالی کیا جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا جان کو قربانی دی, جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن نے جان کر قربانی دی, اور جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی. تو ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے, جمہوریت کی ریسٹوریشن کے لیے کافی کچھ برداشت کیا. ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بیٹھے, ہم پی ایم ایل ایف کے ساتھ بھی بیٹھے, ہم مسلم لیگ کے ساتھ بھی بیٹھے. پاکستان کے مفاد کے لیے اور پاکستان میں جمہوریت لے کر آنے کے لیے جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رول آپ کے سامنے ہے, اور ہمارا کامیابیاں اپنے سامنے ہے. جو اس کمزور نظام میں جو چند لوگ کنوکٹ ہو چکے ہیں, ان کا وکیل کو, جی میں نے اپنا پارٹی کو ریکویسٹ نہیں کیا کہ میرا والدہ کی قتل کیس میں جو وکیل کنوکٹڈ آفیسران کا وکالت کرتا ہے, نہیں جی میں نے ان کا ووٹ نہیں دیا, اور نہ میں نے ان کو اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن قبول کیا. آپ کا یہ سوال دوسروں سے پوچھنے تو بنتا ہے کہ اگر آپ بلاول بھٹو زرداری کا اتحادی ہو تو آپ کا ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس میں جو انوالوڈ لائر ہے آپ اس کو سینیٹر بھی بنائیں گے؟ آپ کا ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میں قتل کیس پہ جو مارچ 8 کی پیشی پہ یہ وکلا تھا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس میں. میرا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس کا لائر لطیف کھوسا صاحب ہے, تو یہ ایک بڑا پرووکیٹو سٹیپ ہے. میرے خیال میں یہاں میڈیا میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں آپ میں سے شاید کوئی, میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہو جس کی والدہ قتل ہوا اور جس کی کیس 10 سال بعد 12 سال بعد آج تک پاکستان کی عدالتوں میں ابھی تک چل رہا ہے, اور آپ ان لوگوں کو آپ کے دوست میں نہیں گنتے.
آپ کے اتحادیوں میں آپ ان کو نہیں گنتے کہ اگر وہ شہید بی بی کا قتل کیس کے وکیل کو نہ صرف سینیٹر پھر چاہتے ہیں کہ یہ جو پورا پاکستان پیپلز پارٹی کا قیادت ہے، جو سابق چیئرمین سینٹ ہے، نائک صاحب نہیں ہیں، وہ بھی سابق چیئرمین سینٹ ہے، جو سابق وزیر اعظم ہے، وہ میجورٹی میں ہوتے ہوئے اس وکیل کے پیچھے کھڑے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک پرووکیٹو ان ریزنیبل اسٹیپ تھا. جس کے سینے میں دل نہیں ہے وہ یہ فیصلے لے سکتے ہیں، اور پھر وہ یہ فیصلے زبردستی ان بچوں پہ سونپنے پہ اور زبردستی امپوز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیا آپ مانو کہ ماں کی قتل کیس میں جو وکیل آپ کے مخالفت کرتا ہے آپ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بناتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپوزیشن بیونڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسی پرووکیٹو سٹیپس میں دیکھے جاتے ہیں جس سے اپوزیشن کا اپوزیشن کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی نہیں. کامران جیو ٹی وی. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو آپ نے آج سارے اپنے تحفظات کا اظہار کیا پیپلز پارٹی کی سی سی نے، مسلم لیگ نون سے متعلق بھی اور جے وائی ایف سے متعلق بھی، تو اب پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ جو اس سے پہلے انہوں نے سوال کیا تھا کیا پیپلز پارٹی اور اے این پی پی ڈی ایم کا حصہ رہے گی یا آپ پی ڈی ایم کے اندر ہی رہ کر؟ ایک تو I wouldn't want words to be put in anyone's mouth, and as far as the Pakistan People's Party CEC is concerned, they've rejected the show cause notice, and office bearers of the PDM from the People's Party have resigned from their offices in protest to the conduct to the conduct of some people, some office bearers of the Pakistan democratic movement. Our criticism is not of any party but of specific office bearers. جہاں تک پی ڈی ایم ہے تو پی ڈی ایم میں نے بنایا ہے، پی ڈی ایم کی بنیاد میں نے رکھا ہے. اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر یہ پی ڈی ایم نہیں ہوگا، پاکستان استیف و اتحاد ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوریت کے لیے یا اپوزیشن کے مفاد کے لیے ایک قدم ہوگا. اپوزیشن جماعتوں کو ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا پڑے گا. اپوزیشن جماعتوں کو ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا کام ہے، فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کا مخالفت کرتے رہے، اور ہم کسی صورت میں عزت اور برابری پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور جب تک عوامی نیشنل پارٹی کو معافی نہیں دیا جاتا ہے، آگے جانے کے جو طریقہ کار ہے وہ بڑے محدود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کے کنسرنز رسپانسبل ذمہ داران طریقے سے ایڈریس کیے جائیں گے. ارباب چالیو اور پھر سنجے آپ. میرے خیال میں آپ کا جو ووٹر ہے وہ بڑا سادہ ہے، عوام ہے. اس کو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ بھوکا سونے نہیں دیں گے، اور وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، گھر دیں گے، لیکن بھوکا نہیں سونے دیں گے. کیا گیس کے بغیر عوام رہ سکتی ہے؟ ایک تو تھینک یو سو مچ آفتاب چاندیو صاحب. ایک مجھ سے رہ گیا پوائنٹ جو میں نے ضرور ذکر کرنا ہے. ہمارا ادر ایشوز میں وہ بھی ہے، ادر ایشوز میں جو وزیر اعظم صاحب نے ریپ وکٹمس کے لیے جس طریقے سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی آر ورتھی آف کانڈمنیشن. اور جو ہم نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں بھی وزیر اعظم کو ذمہ دار طریقے سے، وزیر اعظم کی اپنی حیثیت ہے، کرسی کا حیثیت ہے، اور آپ پورا پاکستان کو ایک میسج دے رہے ہو، اور ریپ وکٹمس کے لیے غیر ذمہ دارانہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے، اور اس کا کانڈمنیشن بھی ہمارا اس ڈاکیومنٹ میں ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ پاکستان کے عوام، میں نے یہ کامنٹ نہیں سنا جو بھی وزیر اعظم نے دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام بھوکے سو رہے ہیں، پاکستان کے مزدور بھوکے سو رہے ہیں، پاکستان کے کسان بھوکے سو رہے ہیں.
پاکستان کے چھوٹے تاجر بھوکے سو رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. It is a fact کہ food insecurity has decreased drastically historically under the current government. And since this government has come to power in today, 50% تقریباً پاکستان کا پاپولیشن کا 50% غذائی قلت کا شکار ہے, فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہے. This is a documented fact. Half of Pakistan's population has either cut down on the quality of the food that they eat or on the quantity of the food that they eat. تو پاکستان کے عوام بھوک ہو رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے, PTIMF منصوبہ بندی کی وجہ سے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے, محنت کش کے لیے, مزدور کے لیے, کسان کے لیے, طلباء کے لیے معیشت چلایا ہے. ہم نے امیروں کے لیے, نئے غریبوں کے لیے اس ملک کا معیشت چلایا ہے. اگر ریلیف دلوانا تھا تو بے نظیر انکم سپورٹ کی صورت میں غریبوں کو دلوائی دی تھی. اگر ریلیف دلوانا تھا تو گندم کی سبسڈی کی صورت میں ہم نے کسانوں کو دلوایا تھا. اگر ریلیف دلوانا تھا تو لیبررز کو اپنے ادارے کے مالک اور شیئر ہولڈرز بنانے کی صورت میں ہم نے ان کو دلوایا تھا. اور خان صاحب کی حکومت میں وہ غریبوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں اور امیروں کو ریلیف دلواتے ہیں. سنجے پوچھو, الگ ہوتا پوچھو. سنجے کے بعد ایک ٹویٹ کیا گیا کہ ایک نیا کٹ پتلی تیار کیا جا رہا ہے. اس کے فوری بعد یہ بات آئی, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کے اسٹیبلشمنٹ اور جو تیسری قوت ہے ان کے ساتھ رابطے ہیں کیا؟ کیونکہ ان کے پاس نہ ہم نے ماضی میں کسی رابطے پہ اعتراض کیا, نہ ہم نے کسی رابطے پہ کامنٹ کیا. کافی کچھ رپورٹ ہوا میڈیا میں, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق ہے کہ میں کسی دوسرا جماعت کو جواب دے کرے ان کے ایکشنز پہ. جی یہ بتا دیں سر کہ معاشی پالیسیوں پر آپ نے کافی تنقید کی حکومت کی, اور اسٹیٹ بینک قانون کا حوالہ بھی دیا. دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کو بھی حکومت ملی ہے تو پیپلز پارٹی بھی حفیظ شیخ کی طرح کوئی کٹ پتلی, بینکوں کا کٹ پتلی ہم کہہ سکتے ہیں, IMF کا بندہ جو ہے وہ لے کر وزیر خزانہ بٹھاتی ہے. آپ کے پاس کیا ایسی معاشی ٹیم ہے کہ آپ پاکستان کی اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو کس طرح سہارا دیں گے؟ کیا ویژن کیا ہے آپ کے پاس؟ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کا نہ صرف سیاسی منشور ہے اور سیاسی نظریہ ہے, لیکن معاشی منصور اور نظریہ ہے. اور ہمارا معاشی اور منشور اور نظریہ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ہر دور میں معاشی پالیسیز چلائے تھے, چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو, چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو, اور چاہے وہ ماضی کے جو صدر زرداری کا اور پچھلے جو ہمارا وفاق میں حکومت تھا. اور the point is not کہ who is the prime minister, the point is who is making the policy, who is guiding the finance minister, who is negotiating on behalf of the people of Pakistan, who is insisting on guarding the interests of the people of Pakistan, and who is compromising and handing over the interests of Pakistan to Bain al-Aqwami quote. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان کی معیشت سنبھالتے ہوئے ہم نے ایکسپورٹس میں ریزلٹس دکھائے تھے, اور ہم نے غریبوں کے لیے ریلیف بھی پہنچایا تھا. ہم نے PTI کی طرح اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے نہیں کی. ہم نے پاکستان کے ادارے بین الاقوامی قوتوں کے ہاتھے میں نہیں ڈالا تھا. اور فرق یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب ایک کٹ پتلی کا وزیر خزانہ ہے, اور جب حفیظ شیخ صاحب اور دوسرے دوست آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے تو وہ ایک امپاورڈ عوامی حکومت کے نمائندہ تھا. ہم اس کو گائیڈ کر کے پیپل فرینڈلی پرو پیپل معاشی پالیسیز دیتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ you went in the People's Party time from being a wheat importer to a wheat exporter. And in Imran Khan's time, so if you go from a wheat exporter to a wheat
امپورٹر ٹو ویٹ ایکسپورٹر، اٹ مینس کہ پاکستان کا کسان خوشحال بھی ہے، کہ پاکستان کا کسان اپنا مال نہ صرف یہاں مگر باہر بھی بیچ سکتا ہے. پر افسوس کہ عمران خان کے دور میں ہم چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں بیچ رہے ہیں. تو اس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے. تو جب آپ کسی حکومت کا معاشی پالیسیز کا جائزہ لیتے ہیں، آپ ان کے ریزلٹس بھی دیکھتے ہیں، آپ ان کے ریزلٹس بھی دیکھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کون پاکستان کی عوام کی مفاد، پاکستان کے مزدوروں کا مفاد کا تحفظ کر رہا ہے اور کون ہمیں بیچ رہا ہے. اور اس وقت پاکستان کے اداروں کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کی ریاستی بینک کا خود مختاری پہ سودا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی معاشی فیصلے لیتے تھے تو ہم پارلیمان کو آن بورڈ لیتے تھے، ہم IMF کو نہ صرف حکومت سے مگر اپوزیشن سے اور پارلیمان میں ہر سیاسی جماعت سے ان کا بات چیت کروا دیتے اور پاکستان کے مفاد میں پالیسی فیصلے لیے جاتے تھے. لیکن آج آپ محسوس کر رہے ہو، پاکستان کے عوام محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے مفاد کی پالیسیز نہیں لیے جا رہے. چیئرمین صاحب، مہنگائی کے مارے عوام کو پی ڈی ایم میں بہت ساری امیدیں تھیں، لیکن پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ گئی اور مولانا فضل الرحمان نے لال بات کینسل کر دیا. کیا پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے بیچ میں کوئی رابطہ ہے یا وہ کٹ گیا ہے؟ اور لانگ مارچ جو عید کے بعد ہونے والا ہے اس میں آپ شریک ہو رہے ہیں یا فون فلیٹ کریں گے؟ میں نے کوئی عید کے بعد کا کوئی مارچ کا نہیں سنا ہے. اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہیں، ہم JUIF کا بھی بہت عزت کرتے ہیں، BNP منگل کا بھی بطور ایک سیاسی جماعت ہم اس کو عزت کرتے ہیں، نیشنل پارٹی کا عزت کرتے ہیں، مسلم لیگ نواز کا بھی. ان سارے چیزوں کے باوجود ہم عزت کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ بہت ہی ضروری ہے. یہ ہمارا چوائس نہیں ہے. ورکنگ ریلیشن شپ is not an option, it is a responsibility. It is the responsibility of the parties in the opposition. It is the responsibility of the leader of the opposition. ہمارا کام ہے، جیسے آپ کا ایک جاب ڈسکرپشن ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، میرا کام ہے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہر اپوزیشن کا فرد کا کام ہے کہ ہم اس حکومت کا مخالفت کریں. گزارش یہ ہے کہ شیخ رشید نے کل کراچی میں استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کا شناختی کارڈ سندھیوں کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا یہ فیصلہ کرے گا عمران خان یا کوئی اور کرے گا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گا؟ وہ انٹیریئر منسٹر ہے اور وہ ذمہ دار ہے، وہ نادرا کے حوالے سے یہ بیان دے رہا ہے. اور دوسرا کراچی میں بیٹھے کراچی سندھ کا حصہ ہے، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ سکتے کہ IMF کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس میں یہ بھی کنڈیشن ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں صوبے اپنے حصہ جو ہے وہ پاک کو دیں گے. تو کیا سندھ گورنمنٹ جو ہے اس میں سے اپنے حصے سے گزرا ہوگی؟ جہاں تک IMF ڈیل ہے اس کا مخالفت تو ہم کرتے ہیں بہت کی وجوہات سے. آئی تھنک میں نے تفصیل پہ اس کا ڈیمانڈ اور اس کا کرٹیسزم آپ کے سامنے رکھا ہے. اور جہاں تک NFC ایوارڈ ہے وہ آپ کا آئینی حق ہے. جیسے آپ کا جینے کا حق کوئی چھین نہیں سکتا، آپ کا آزادی کا حق کوئی چھین نہیں سکتا، ویسے ہی آپ کا وسائل کا حق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. کیا کل عمران خان IMF کے ساتھ معاہدہ کر سکتے کہ آپ کا گھر وہ لیں گے، آدھا IMF کا ہوگا آدھا آپ کا ہوگا؟ یہ ہو نہیں سکتا. یہ غیر آئینی قدم ہوگا اور اس کا ہم ہر موقع پہ ہر جگہ پہ اس کا مقابلہ کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس قسم کے فیصلے جو غیر ذمہ دارانہ فیصلے ہیں جو عوام کے اور ملک کے مفاد کو انڈرمائن کر کے کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت تنقید کرتے ہیں. جہاں تک شیخ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ نہیں ہے کہ کون پاکستانی ہے اور کون نہیں ہے. اور دس از obviously a purposely provocative statement to alienate the people of Sindh. سندھ تو پاکستان بنایا. اگر آج عمران خان پاکستانی ہے تو سندھ اسمبلی کی ریزولوشن کی وجہ سے ہے اور سندھ پابل اسلام ہے. اگر پاکستان اسلامی ریاست ہے تو سندھ کی وجہ سے ہے. ہم اس قسم کی تنقید، اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ بے وقوف آنا ایڈیوٹک سٹیٹمنٹس
کو ना सिर्फ कबूल नहीं करते हैं मगर एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं कि आप सबको महसूस हो कि इस किस्म के बयान देना का वजह क्या है। सर ये मेरा बलोच भाई है, फिर वो मेरी बहन पूछ ले, आप पूछ ले पहले। वुमेन्स राइट्स के हवाले से आप एक फीमेल जर्नलिस्ट को सवाल करने दें मेरे से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वो दूसरी तुम्हारी बीवी है बेटा, तुम पूछ चुके हो। इलेक्शंस हुए और पंजाब में व्हाटएवर हैपेंड इन पंजाब, तो उस वक्त क्या पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के फोरम पे ये रिजर्वेशन का अपने इजहार किया था, उस वक्त आवाज उठाई गई थी? लेकिन तासुर जरूर ये है कि हमने Pakistan People's Party ne hote, I mean, I spoke to Maulana Fazl Rahman on the phone about this 2 days before withdrawal. The point is, obviously, we have a lot, there are a lot of concerns. बात ये है कि अगर हमने रेस करना है तो हम आपस में ज़रूर रेस कर सकते हैं, कोई भी मुझे फ़ोन कर सकता है, मैं भी फ़ोन कर सकता हूँ. That is how alliances work, that's how parties work within themselves and even as a broad alliance for any specific goal. But to do opposition of the opposition, that is unacceptable. And Noon League will have to decide कि क्या وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یا بلاول بھٹو. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں فیصلے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ پی ٹی ایم کے تمام عہدوں سے پیپلز پارٹی مستعفی ہوتی ہے اور شو کاز نوٹس دینے پر پیپلز پارٹی اور این پی سے غیر مشروط معافی مانگی جائے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ برابری کا اتحاد ہوتا ہے, برابری کی سیاست ہوتی ہے اور اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کرنا, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں.